جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف پاکستان میں آپ کا میزبان محمد ارسلان۔ ناظرین، بالآخر انتظار ختم ہوا۔ آج سپریم کورٹ میں ایک بڑی اہم سماعت ہوئی ہے منحرف ارکان سے متعلق، جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں منحرف ارکان سے متعلق۔ آج بڑی اہم یہ سماعت ہوئی ہے۔ میں کچھ اس کا جو آج سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں آپ سے اس کا خلاصہ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ میں نے ایک یہ رپورٹ تیار کی ہے، میں یہ لفظ بلفظ آپ کو پڑھ کے میں سنا لیتا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ ہے تو میرے سے کچھ الفاظ ادھر ادھر نہ ہو جائیں، تو یہ نہ ہو کل کو میرے خلاف بھی کوئی سموٹا ہوا ہو۔ تو جو آج سپریم کورٹ میں منحرف ارکان سے متعلق جو سماعت ہوئی ہے، میں اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ ججز نے اور چیف جسٹس نے اور جو باقی جو دلائل دیے گئے ہیں، بڑے اہم یہ دلائل ہیں۔ سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق دائر صدارتی ریفرنس پر فاضل ججز نے ریمارکس دیے ہیں کہ آرٹیکل 63A کی سزا منحرف رکن کی رکنیت کا خاتمہ ہے۔ اراکین کی خرید و فروخت کے ذریعے حکومت گرانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ ججز کی طرف سے یہ ریمارکس ہیں آج کے، کہ اراکین کی خرید و فروخت کے ذریعے حکومت گرانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، آگے سنیے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال اٹھایا کہ کیا آزاد رکن اسمبلی سے پارٹی میں شامل ہونے سے پہلے حلف لیا جاتا ہے؟ کیا آزاد رکن یہ حلف دیتا ہے کہ وہ پارٹی کے ہر فیصلے کا پابند ہوگا؟ کیا سیاسی جماعت جوائن کرتے وقت یہ حلف لیا جاتا ہے کہ پارٹی سربراہ کی ہر ایک بات پر عمل کیا جائے گا؟ یہ تعین کس نے کرنا ہے کہ کس شخص کا کیسا کردار ہے؟ یہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اس پر سوال اٹھایا۔ اچھا، آگے سنیے۔ آرٹیکل 63 منحرف ارکان کے خلاف کارروائی کا فورم مہیا کرتا ہے۔ یہ بھی سماعت کے دوران ایک دلائل دیے گئے۔ آرٹیکل 63A کی سزا منحرف رکن کی رکنیت کا خاتمہ ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ اراکین کی خرید و فروخت کے ذریعے حکومت گرانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ہی نااہلی تاحیات ہے۔ جب تک نااہلی کا ڈکلیریشن عدالت ختم نہ کرے، نااہلی برقرار رہے گی۔ یہ جو منحرف ارکان سے متعلق آج سماعت ہوئی، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ منحرف ارکان کا ووٹ کس قانون کے تحت شمار نہیں ہوگا۔ یہ چیف جسٹس جو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا کہ منحرف ارکان کا ووٹ کس قانون کے تحت شمار نہیں ہوگا۔ اچھا، آگے سنیے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، روایت بن گئی ہے کہ پیسوں سے حکومت گرائی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کل جو یہ پی ٹی آئی کی جو عمران خان کی جو حکومت گری ہے، اس پر ہارس ٹریڈنگ کا خان صاحب نے یہ بہت بیانیہ ایک انہوں نے اپنایا تھا۔ تو یہ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، روایت بن گئی ہے کہ پیسوں سے حکومت گرائی جاتی ہے۔ چند لوگوں کی خرید و فروخت سے 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پر ہوتا ہے۔ اراکین کی خرید و فروخت کے ذریعے حکومت گرانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ بات تیسری دفعہ جو ہے آج کے ریمارکس میں یہ کہی جا رہی ہے، تیسری دفعہ کہ حکومت اراکین کی خرید و فروخت کے ذریعے حکومت گرانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، آگے سنیے۔ کاف لیگ کے وکیل اظہر صدیق نے کہا، یہ بڑی اہم بات ہے جو اظہر صدیق صاحب نے جو نقطہ اٹھایا بڑا اہم ہے۔ پارٹی میں شامل ہونے سے پہلے آزاد رکن تمام شرائط تسلیم کرتا ہے۔ منحرف ارکان سے قرآن پر حلف لیا ہے کہ ووٹ ہمیں ڈالنا ہے۔ جسٹس جمال نے کہا، آرٹیکل 63A منحرف ارکان کے خلاف کارروائی کا فورم مہیا کرتا ہے، جس پر اظہر صدیق نے کہا کہ منحرف ارکان ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا۔ جی ناظرین، منحرف ارکان ووٹ ڈال ہی نہیں سکتے۔ اب جو وفاق میں جو ارکان منحرف ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے تو اپنی فیس سیونگ اس طرح سے کر لی تھی کہ جس ٹائم شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے اور 174 ووٹ کاسٹ ہوئے، تو ان میں جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان تھے، غالباً 20-22 لوگ تھے، یہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا شہباز شریف کو۔ لیکن پنجاب میں جو حمزہ شہباز جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، ادھر جو پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان تھے، وہاں پر پنجاب میں حمزہ شریف کو انہوں نے وہ ووٹ ڈالا تھا۔
اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا تو آپ کی میرا خیال ہے کہ کسی حد تک آپ بچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ووٹ ڈال دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جرم اپنے ہاتھوں سے ہی ثابت کر دیا ہے۔ تو اگر یہ تو آج پہلی سماعت ہوئی تھی منرف ارکان سے متعلق سپریم کورٹ میں، ابھی آگے کیس چلے گا، مختلف دلائل ہوں گے سارے، یہ کیس کہاں تک جائے گا یہ تو آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ لگے گا۔ لیکن آج کی جو یہ سماعت ہوئی ہے، اس سماعت کے مطابق اگر تو ووٹ ڈالنے والا جرم ہے، منرف ارکان نے جو ووٹ ڈال دیا اگر اس چیز کو جرم ٹھہرایا جاتا ہے تو پنجاب میں تو ڈیفینیٹلی حمزہ شریف جو نون لیگ نے جو حکومت بنائی ہے وہ تو اسی ٹائم ختم ہو جائے گی، کیونکہ پنجاب میں جو حکومت بنی ہے غالباً حمزہ شریف کو 196 ووٹ پڑے تھے، وہ حکومت بنی پی ٹی آئی کے منرف ارکان کی وجہ سے تھی، جو پی ٹی آئی کے ارکان نے ادھر ووٹ ڈالے تھے حمزہ شریف کو۔ تو یہ معاملہ بڑا سنگین بن گیا اس ٹائم، آگے چل کے یہ معاملہ پی ٹی آئی کی فیور میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح منرف ارکان کو ڈی سیٹ کیا جائے، تو جس پر فائنلی آج یہ عدالت نے کارروائی شروع کر دی ہے صدارتی ریفرنس پہ۔ تو اگر تو فیصلہ خلاف آتا ہے تو پنجاب میں تو نون لیگ کی حکومت اسی ٹائم ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سیاسی صورتحال بڑی ایک عجیب تر ہوتی جا رہی ہے۔ آج شہباز شریف سمیت دیگر کچھ ان کے لوگ لندن بھی روانہ ہوئے، نواز شریف سے اہم ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہے، حکومت اس کی ہے، ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے، لیکن فیصلے جو ہیں وہاں سے نواز شریف سے جا کر جی مشاورت ہوگی، یہ چیز ذرا تنگ کرتی ہے مجھے۔ میں اپنی بات کروں گا، میں بھی آپ کو بھی اس چیز سے ذرا ہوتا ہو، لیکن مجھے یہ چیز تنگ کرتی ہے کہ ہمارے ملک کے فیصلے ہمارے ملک میں ہی ہونے چاہیے۔ مطلب یہ ملک ہے، کسی کی کوئی جاگیر نہیں ہے، کوئی آپ کے اس ملک پر قبضہ نہیں ہے کہ لندن میں جی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اور وہاں سے جا کر پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب مجھے یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے۔ پاکستان ہے، پاکستان میں ہونے چاہیے فیصلے۔ تو خیر، شہباز شریف کی قیادت میں وفد لندن روانہ ہوا ہے، نواز شریف سے ملاقات کرے گا وہ۔ آگے آئندہ آنے والے دنوں کی سیاست پر کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے کچھ اہم پیش رفت متوقع ہے۔ تو آج تک کے لیے ناظرین ابھی اتنا ہی، اللہ حافظ۔